السلام علیکم معزز ناظرین، آج ہم بات کریں گے آسٹریلیا کے بارے میں۔ معزز ناظرین، آسٹریلیا زمینی رقبے کے لحاظ سے دنیا کا چھٹا سب سے بڑا ملک ہے، جو تقریباً 7.7 ملین مربع کلومیٹر پر محیط ہے۔ یہ بحر ہند اور بحر الکاہل سے گھرا ہوا ہے اور آسٹریلیا براعظم کی سرزمین تسمانیہ اور متعدد چھوٹے جزیروں پر مشتمل ہے۔ زمین کی تزئین وسیع پیمانے پر مختلف ہوتی ہے، جس میں اندرونی حصے میں ریگستان، شمال میں برساتی جنگلات، مشرقی سمندری کنارے کے ساتھ ناہموار پہاڑ اور جنوب مشرق میں زرخیز میدان ہیں۔ آسٹریلیا اپنی متنوع جنگلی حیات کے لیے مشہور ہے، جس میں مشہور انواع جیسے کینگرو، کوالا وغیرہ شامل ہیں، اور اس کا جغرافیہ بھی قدرتی جائیداد پر فخر کرتا ہے، جیسے گریٹ بیریئر ریف دنیا کا سب سے بڑا کورل ریف سسٹم ہے۔ معزز ناظرین، آسٹریلیا کی کرنسی آسٹریلین ڈالر ہے۔ مقامی آسٹریلوی باشندوں کے پاس ناقابل یقین حد تک بھرپور اور متنوع ثقافتی ورثہ ہے، جن کی روایات ہزاروں سال پرانی ہیں۔ زمین سے ان کا تعلق گہرا ہے، ایک روحانی بندھن کے ساتھ جو ان کے ثقافتی طریقوں میں گہرا جڑا ہوا ہے۔ ڈریم ٹائم کہانیاں، جنہیں ڈریمنگ یا ڈریم ٹائم بھی کہا جاتا ہے، مقامی قائد کے نظام میں مرکزی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ کہانیاں زمین کی ابتدا، اس کی خصوصیات اور ان قوانین کی وضاحت کرتی ہیں جن کے ذریعے مقامی آسٹریلوی رہتے ہیں۔ وہ زبانی طور پر نسل در نسل منتقل ہوتے ہیں، دنیا اور اس کے اندر کسی کے مقام کو سمجھنے کے لیے رہنما کے طور پر کام کرتی ہیں۔ اوریجنل آرٹ دیسی ثقافت کا ایک اور سنگ بنیاد ہے، جو ڈریم ٹائم کہانیوں اور ثقافتی طریقوں اور زمینوں سے تعلق کے بصری اظہار کے طور پر کام کرتا ہے۔ آسٹریلیا متعدد اہم آثار قدیمہ کے مقامات کا گھر ہے، جو مقامی آسٹریلوی باشندوں کی تاریخ کے بارے میں قیمتی وسیع فراہم کرتے ہیں۔ اولورو، جسے آئرس راک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، وسطی آسٹریلیا کے نانگو لوگوں کے لیے روحانی اہمیت رکھتا ہے اور اسے یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ شمالی علاقہ جات میں واقع کاکوڈو نیشنل پارک ہزاروں سال قدیم راک آرٹ پر مشتمل ہے، جو آسٹریلیا کے قدیم ترین باشندوں کی زندگیوں کی ایک جھلک پیش کرتا ہے۔ کوئنز لینڈ کا ڈینٹری رین فارسٹ نہ صرف دنیا کے قدیم ترین برساتی جنگلات میں سے ایک ہے، بلکہ اس میں 9000 سال پرانے مقامی قصبے کے شواہد بھی موجود ہیں۔ یہ آثار قدیمہ کے مقامات آسٹریلیا کے قدیم ماضی کے ٹھوس روابط کے طور پر کام کرتے ہیں، مقامی آسٹریلوی باشندوں کے ثقافتی ورثے کو محفوظ رکھتے ہیں اور زمین سے ان کے پائیدار تعلق کو اجاگر کرتے ہیں۔ آرٹ، کہانی سننے اور مقدس مقامات کے تحفظ کے ذریعے مقامی آسٹریلوی اپنی بھرپور ثقافتی روایات کو مناتے اور برقرار رکھتے ہیں۔ معزز ناظرین، انگریزوں کی طرف سے آسٹریلیا کی نوآبادیات کا آغاز 1788 میں پہلی بحری بیڑے کی آمد کے ساتھ ہوا۔ کیپٹن آرتھر فلپ کی قیادت میں بحری بیڑے میں 11 بحری جہاز شامل تھے، جن میں 1000 سے زیادہ مجرموں کے ساتھ ساتھ میرینز افسران اور ان کے اہل خانہ بھی تھے۔ ان کا بنیادی مقصد نیو ساؤتھ ویلز میں ایک تعزیری کالونی قائم کرنا، جس کا مرکز ابتدائی طور پر سڈنی کو واقع تھا۔ آسٹریلیا جلد ہی برطانیہ سے مجرموں، سیاسی اختلافات کرنے والوں اور چھوٹے مجرموں کے لیے جلا وطنی کی جگہ بن گیا۔ تعزیری کالونیوں کے سخت حالات نے سزا اور خطے میں برطانوی موجودگی قائم کرنے کا ایک ذریعہ قائم کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا بھر میں مزید تعزیری کالونیاں قائم ہوئیں، بشمول تسمانیہ، کوئنزلینڈ اور مغربی آسٹریلیا۔ سزا یافتہ دور کا ابتدائی آسٹریلوی معاشرے کی تشکیل پر گہرا اثر پڑا۔ اس نے یورپی آبادکاری کی بنیاد ڈالی اور مقامی لوگوں کی نقل مکانی اور بدسلوکی کا باعث بنی۔ سزا پانے والوں کو سستی مزدوری کے ذریعے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، جو سڑکوں، پلوں اور عمارتوں جیسے بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالتے تھے۔ تاہم ان کی موجودگی مقامی برادریوں کے ساتھ تناؤ اور زمینوں اور وسائل پر تنازعات کا باعث بھی بنی۔ 19ویں صدی میں آسٹریلیا نے سونے کی رش کی ایک سیریز کا تجربہ کیا، جس نے ملک کی معیشت اور معاشرے کو تبدیل کر دیا۔ معزز ناظرین، سونے کی پہلی بڑی دریافت 1851 میں نیو ساؤتھ ویلز کے باتھرسٹ کے قریب ہوئی، جس نے دنیا بھر سے پراسپیکٹروں کی بڑے پیمانے پر نقل مکانی کو جنم دیا۔ اس کے بعد وکٹوریہ، کوئنزلینڈ اور ویسٹرن آسٹریلیا میں سونے کی فروخت ہوئی۔ معزز ناظرین، سونے کی تلاش نے آسٹریلیا میں کافی دولت لائی اور ہزاروں تارکین وطن کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ انہوں نے میلبورن اور بلارڈ جیسے شہروں کی تیز رفتار ترقی کے ساتھ ساتھ کان کنی کی تیزی کو سہارا دینے کے لیے صنعتوں کی ترقی کی، تاہم سونے کے رش کے سماجی اور ماحولیاتی نتائج بھی تھے۔ بشمول مقامی لوگوں کی نقل مکانی، ماحولیاتی انحطاط اور سماجی عدم مساوات تھی۔ برطانوی آبادکاری، سزا یافتہ نقل و حمل کا دور اور سونے کی دریافت نے آسٹریلیا کی ابتدائی تاریخ کو تشکیل دینے اور ایک جدید قوم کے طور پر اس کی ترقی کی بنیاد رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ معزز ناظرین، 1901 میں آسٹریلیا کا فیڈریشن کا سفر اس کی تاریخ کا ایک اہم لمحہ تھا۔ 6 کالونیوں کے درمیان برسوں کی بحث و مباحثے کے بعد آسٹریلیا کی دولت مشترکہ کا قیام عمل میں آیا، جو اس قوم کی پیدائش کے موقع پر تھا۔ اس فیڈریشن نے علیحدہ کالونیوں کو ایک وفاقی حکومت کے تحت اکٹھا کیا، جس سے جدید آسٹریلیا کی بنیاد رکھی گئی۔
پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں آسٹریلیا کی شمولیت نے قوم پر گہرے اثرات مرتب کیے تھے۔ پہلی جنگ عظیم میں گیلیپولی جیسی لڑائیوں میں آسٹریلیا کی شرکت نے قومی شناخت اور قربانی کا احساس پیدا کیا۔ جنگ کے تجربات نے بھی برطانیہ سے زیادہ آزادی کے مطالبات کو ہوا دی۔ دوسری جنگ عظیم نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ آسٹریلیا کے تعلقات کو مزید مستحکم کیا اور بحر الکاہل کے علاقے میں اس کی تصویراتی اہمیت کو اجاگر کیا۔ آسٹریلوی فوجیوں نے کوکوڈا جیسی اہم لڑائیوں میں حصہ لیا اور اتحادیوں کی فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ اس جنگ کے نتیجے میں آسٹریلیا کی دفاعی پالیسیوں میں بھی تبدیلی آئی اور امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات مضبوط ہوئے۔ امیگریشن نے جدید آسٹریلیا کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ تارکین وطن کی لہریں بشمول دوسری جنگ عظیم کے بعد کے تارکین وطن ملک میں متنوع ثقافتوں، زبانوں اور مہارتوں کو لے آئے۔ لوگوں کی سامنے نے آسٹریلوی معاشرے کو تقویت بخشی اور اس کی اقتصادی ترقی اور ثقافتی رونق میں حصہ ڈالا۔ آسٹریلیا کی ایک جدید ترقی یافتہ معیشت کی طرف منتقلی کو کان کنی، زراعت اور خدمات جیسی اہم صنعتوں کی ترقی نے نشان زد کیا۔ کوئلہ، لوہا اور سونے جیسے معدنی وسائل کی دریافت نے اقتصادی ترقی کو ہوا دی، جبکہ زراعت ایک اہم شعبہ ہے جو گھریلو استعمال اور برآمد کے لیے وسیع پیمانے پر سامان پیدا کرتا ہے۔ شہری کاری نے آسٹریلوی شہروں جیسے سڈنی، میلبورن اور برسبن کو سرگرمیوں کی ہلچل کے مرکز میں تبدیل کر دیا۔ ان شہروں کی تیز رفتار ترقی نے مواقع اور چیلنجز دونوں لائے، بشمول بنیادی ڈھانچے، رہائش کی استطاعت اور ماحولیاتی پائیداری سے متعلق مسائل۔ مجموعی طور پر فیڈریشن سے آج تک آسٹریلیا کا سفر، اس کی تاریخ، عالمی تنازعات میں اس کی شرکت، اس کی متنوع آبادی، اس کی اقتصادی ترقی اور اس کے شہر کاری سے تشکیل پایا ہے۔ مزید ناظرین، آسٹریلیا ثقافتوں کی ایک بھرپور ٹیپسٹری کو فخر کرتا ہے جو دنیا کی سب سے زیادہ کثیر اور ثقافتی قوموں میں سے ایک کی حیثیت کی عکاسی کرتا ہے۔ متنوع پس منظر سے تعلق رکھنے والے تارکین وطن کی لہروں نے آسٹریلیا کے ثقافتی منظر نامے کو تشکیل دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ یورپی آباد کاروں کی ابتدائی لہروں سے لے کر ایشیا، مشرق وسطیٰ اور افریقہ سے حالیہ امن تک، ہر گروہ اپنی روایات، زبانیں، کھانوں اور نقطۂ نظر کو لے کر آیا، جس سے ملک کے سماجی تانے بانے کو تقویت ملی۔ ایک ہی وقت میں آسٹریلیا کے مقامی لوگ زمین اور ہزاروں سال پرانی ثقافتوں سے اپنے گہرے تعلق کے ساتھ اہم چیلنجوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ زمینی حقوق، معاشی تفاوت، صحت کی عدم مساوات اور ثقافتی تحفظ جیسے مسائل مقامی حقوق کی بحث میں سب سے آگے ہیں۔ مقامی اور غیر مقامی آسٹریلوی باشندوں کے درمیان مفاہمت کی کوششوں میں پیش رفت ہوئی ہے، اگرچہ جاری پیچیدگیوں اور مباحثوں کے ساتھ۔ متوازی طور پر آسٹریلیا کی کثیر و ثقافتی اخلاقیات کا ارتقاء جاری ہے، پالیسیوں اور اقدامات کے ساتھ جس کا مقصد سماجی ہم آہنگی، تنوع اور شمولیت کو فروغ دینا ہے۔ کثیر و ثقافتی تہوار، اجتماعی تقریبات اور تعلیمی پروگرام ملک کے تنوع کو مناتے ہیں اور ثقافتی تفہیم کو فروغ دیتے ہیں۔ معزز ناظرین، آسٹریلیا دنیا کے کچھ منفرد نباتات اور حیوانات پر فخر کرتا ہے۔ اس کے حیاتیاتی تنوع مشہور ہے، جس میں کینگرو، کوالا اور شاندار گریٹ بیریئر ریف جیسی مشہور انواع ہیں۔ کینگرو اپنی بونڈنگ حرکت کے ساتھ آسٹریلیا آؤٹ بیک کی علامت بن گیا ہے، جبکہ کوالا دنیا بھر کے دلوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ گریٹ بیریئر ریف یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی جگہ زمین پر مرجان کی چٹان کا سب سے بڑا نظام ہے، جس میں رنگ برنگی مچھلیاں، کچھوے اور ڈولفن سمیت سمندری حیات کی ایک وسیع صف ہے۔ تاہم آسٹریلیا کی حیاتیاتی تنوع کو متعدد خطرات کا سامنا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی آسٹریلیا کے ماحول کے لیے ایک اہم چیلنج ہے۔ بڑھتا ہوا درجہ حرارت، بارش کے بدلے ہوئے نمونے اور بار بار ہونے والے شدید موسمی واقعات پورے بر اعظم میں ماحولیاتی نظام اور پرجاتیوں کو خطرات لاحق کرتے ہیں۔ گریٹ بیریئر ریف خاص طور پر گرم سمندر کے درجہ حرارت کی وجہ سے مرجان بلیچنگ کا خطرہ ہے۔ یہ رجحان اس غیر معمولی ماحولیاتی نظام کے نازک توازن اور اسے گھر کہنے والی انگنت انواع کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ پانی کی کمی ایک بڑھتی ہوئی تشویش ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں اور زراعت، صنعت اور شہری کاری کی بڑھتی ہوئی طلب سے بھر گئی ہے۔ خشک سالی زیادہ بار بار اور شدید ہوتی جا رہی ہے، جس سے ماحولیاتی نظام پر دباؤ پڑ رہا ہے اور کمزور سپیشیز کی بقا خطرہ ہے۔ آسٹریلیا کے میٹھے پانی کے وسائل اور ان پر انحصار کرنے والے پودوں اور جانوروں کی حفاظت کے لیے پانی کے پائیدار انتظام کے طریقے اور تحفظ کی کوششیں جاری ہیں۔ آسٹریلیا اپنے اتحاد اور عالمی امن کی کوششوں میں شراکت کے ذریعے بین الاقوامی سیاست میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ اقوام متحدہ اور کامن ویلتھ آف نیشنز سمیت متعدد بین الاقوامی تنظیموں کا کلیدی رکن ہے۔ آسٹریلیا نے تاریخی طور پر ریاستہائے متحدہ امریکہ، برطانیہ اور دیگر مغربی ممالک کے ساتھ مضبوط سفارتی تعلقات برقرار رکھے ہیں۔ اکثر اپنی خارجہ پالیسیوں کے مقاصد کو اپنے اتحادیوں کے ساتھ ہم آہنگ کرتے ہیں۔ تجارت کے لحاظ سے آسٹریلیا عالمی معیشت کا ایک بڑا کھلاڑی ہے۔ اس نے ایشیا پیسیفک خطے کے ممالک بالخصوص چین، جاپان اور جنوبی کوریا کے ساتھ مضبوط تجارتی تعلقات قائم کیے ہیں۔ آسٹریلیا کوئلہ، لوہے اور قدرتی گیس جیسی اشیاء کا ایک سرکردہ برآمد کنندہ ہے۔
جو اس کی تجارتی توازن میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مزید برآں اس نے تعلیم، سیاحت اور مالیات جیسی خدمات کو شامل کرنے کے لیے اپنے تجارتی پورٹ فولیو کو متنوع بنایا ہے۔ جدت کی بات کی جائے تو آسٹریلیا نے سائنس، ٹیکنالوجی اور فنون کے مختلف شعبوں میں کام ذکر شراکتیں کی ہیں۔ سائنسی دائرے میں آسٹریلوی محققین نے طبی تحقیق، ماحولیاتی سائنس اور قابل تجدید توانائی کی ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ مثال کے طور پر کوکلیئر امپلانٹ، وائی فائی ٹیکنالوجی اور پولیمر بینک نوٹ کی ترقی کا سہرا آسٹریلیا کے اختراع کاروں کو جاتا ہے۔ سفارت کاری تجارت و اختراع میں آسٹریلیا کی شمولیت عالمی سطح پر ایک متحرک اور بااثر کھلاڑی کے طور پر اس کی پوزیشن کو واضح کرتی ہے، جو عالمی امن، خوشحالی اور ثقافتی تبادلے میں اپنا حصہ ڈالتی ہے۔ معزز ناظرین، آسٹریلیا قابل تجدید توانائی کے مختلف اقدامات اور تحفظ کی کوششوں کے ذریعے ایک پائیدار مستقبل کے لیے سرگرم میں عمل ہے۔ حالیہ برسوں میں قابل تجدید توانائی کے ذریعے جیسے شمسی اور ہوا کو طاقتور منتقلی پر خاص توجہ دی گئی ہے۔ ملک کی وافر مقدار میں سورج کی روشنی اور وسیع ساحلی پٹی سے قابل تجدید توانائی پیدا کرنے کے لیے موضوع بناتی ہے۔ سنوی ہائیڈرو اسکیم اور بڑے پیمانے پر سولر فارمز کی ترقی جیسے منصوبے آسٹریلیا کے فوسل ایندھن پر انحصار کم کرنے اور موسمیاتی تبدیلیوں کم کرنے کے لیے عزم کی مثالیں ہیں۔ تاہم آسٹریلیا کو پائیداری کے راستے میں چیلنجز کا سامنا ہے۔ ایک بڑا چیلنج بجلی کی پیداوار کے لیے کوئلے پر انحصار ہے، جو کاربن کے اخراج میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کوئلے سے دور منتقلی اقتصادی اور سماجی چیلنجز پیش کرتی ہے، خاص طور پر ان کمیونٹیز کے لیے جو کوئلے کی صنعت پر روزگار کے لیے انحصار کرتی ہیں۔ مزید برآں آسٹریلیا کے منفرد حیاتیاتی تنوع، رہائش گاہ کی تبدیلی، حملہ آوری انواع اور موسمیاتی تبدیلیوں خطرے میں ہے۔ ملک کے بھرپور ماحولیاتی نظام اور جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے تحفظ کی کوششیں بہت اہم ہیں۔ تکنیکی ترقی آسٹریلیا کو اپنے بہت سے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مواقع فراہم کرتی ہے۔ قابل تجدید توانائی، زراعت، صحت کی دیکھ بھال اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز میں ایجادات اقتصادی ترقی اور معیار زندگی کو بہتر بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر قابل تجدید توانائی ذخیرہ کرنے والی ٹیکنالوجی میں پیش رفت شمسی اور ہوا کی توانائی کے وقفے پر قابو پانے میں مدد کر سکتی ہے۔ مجموعی طور پر پائیداری کی طرف آسٹریلیا کے سفر میں جدت و پیش رفت کے مواقع کو اپناتے ہوئے پیچیدہ چیلنجوں کو نیگیٹو کرنا شامل ہے۔ اپنے قدرتی وسائل، ثقافتی تنوع اور تکنیکی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آسٹریلیا ایک زیادہ پائیدار اور خوشحال مستقبل کی طرف رہنمائی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔